کہ بیٹی ہمارے نزدیک ایک ثابت ہے. باقی یہ نہیں کہا کہ میں نے روحانی میں کہا اعزازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم منہ بولی بیٹی کہتے ہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھانجیاں تھیں. ہمارے عقیدے کے مطابق تاریخ میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا, ان کو پالا ہوا تھا. جب پہلے تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر جب ہم نے ان کی درجنوں کتابوں سے حوالے نکال کے عبارتوں کے ساتھ یہ بیان کیا کہ حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں, اور ان کی آنکھیں چار ہوئیں کہ جب انہوں نے اپنی کتابوں سے عبارتیں دیکھیں تو اب ان کا یہ جو ہے وہ عالم, ان کا یہ جو ہے وہ ذاکر کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تو ایک تھی, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہاں, حضرت زینب, رقیہ اور ام کلثوم جو تھیں یہ بھانجیاں تھیں. یعنی لوگوں کو گھمانے پھرانے لگا اور دیکھنے لگا. جب ہماری کتابوں سے اس مولانا نے نکال کے دکھا دیا, اب کسی طرح سے تو رد کرنا ہے, کسی طرح سے تو بھاگنا ہے, تو بھاگنے کا انہوں نے ذریعہ استعمال کیا کہ ان کو بھانجیاں شمار کر لیا گیا کہ بھائی وہ بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ وہ بھانجیاں تھیں. اور پھر جو ہے وہ بنات کے جملے پڑھے جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو جہاں بھی بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے وہاں پر بھانجیاں مراد ہیں, وہاں پر بیٹیاں مراد نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں پہلے تو قرآن کریم فرقان حمید پڑھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیٹی کا شمار کرتا ہے تو کون سے جملے استعمال کرتا ہے, اور جب بھانجی کا شمار کرتا ہے, بھتیجی کا شمار کرتا ہے, پھر کون سے جملے استعمال کرتا ہے. آیت مبارکہ ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی. یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کا جملہ استعمال کیا وہاں پر کہا بنات, اور جہاں پر اللہ نے بھانجی یا بھتیجے کے جملے استعمال کیے وہاں پہ بنات الاختی کہا ہے. اور یہی عربی کا اصول ہے کہ بھانجی کو بنت الاختی, بنت اختی کہا جاتا ہے, بنت الاختی کہا جاتا ہے یعنی بھانجی. وہاں پہ صرف فقط بنات کا جملہ استعمال نہیں ہوتا, اور جہاں پر فقط بنات کا جملہ استعمال ہو وہاں پہ مراد بیٹی ہوتا ہے, وہاں پر بھانجی مراد نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا تو اس سے بھی بڑی دلیل میں آپ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. بحار الانوار, بحار الانوار کی عبارت یہ پیش ہے جس کے اندر بنات بن یہ ساری باتیں چھوڑیے, صراحت کے ساتھ عبارت کیا موجود ہے, یہ عبارت سامنے موجود ہے کہ جس کے اندر بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے ولدت خدیجۃ لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کے یہاں اولاد پیدا ہوئی. کون کون سی؟ زینبہ و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یعنی یہ بنات اور بنت اخت یہ تو تمام چیزیں ختم ہی ہو گئی نا اس عبارت سے کہ جس میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ولدت خدیجۃ لہ, ان کے یہاں جو ولادت ہوئی حضرت خدیجہ کے یہاں وہ چار بیٹیوں کی ولادت ہوئی, اور جن کے نام آپ کی کتاب بحار الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کی اگلی کتاب المبسوط, المبسوط کی عبارت سامنے موجود ہے جس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پہلا حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے جن کا نام حضرت رقیہ تھا, اور دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا. تیسری کتاب اعیان الشیعہ, اعیان الشیعہ کی عبارت ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بیٹی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, یہاں پر بنت کا جملہ استعمال کیا گیا ہے, یہاں پر بنت اختی کا جملہ استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کہ بیٹی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. کس کے بعد؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی سے, یعنی بیٹی ہے, بیٹی کا جملہ استعمال کیا گیا ہے. آپ کی اگلی کتاب ناسخ التواریخ جس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ فارسی عبارت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے اندر مال غنیمت میں سے حصہ اس لیے دیا گیا کہ آپ کا شمار بدر والے جو ہے وہ ساتھیوں میں کر لیا گیا, صحابہ میں کر لیا گیا, جبکہ آپ بدر کے میدان میں موجود نہیں تھے. موجود کیوں نہیں تھے؟ تو آپ کی کتاب کے اندر وجہ لکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ تیمارداری کر رہے تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ حضرت رقیہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی ہیں. تو بحمدہ تعالی ہم نے جہاں پر آپ کی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ کی صاحبزادیاں چار ہیں, آج آپ کا جو ایک پروپیگنڈا تھا جس سے لوگ بڑے ہمارے اہل سنت کے بھائی پریشان ہو رہے تھے, ہم نے اس کو بھی آپ کی کتابوں سے دور کر دیا. آپ کی چار کتابوں کی عبارت پیش کر دی اس بات پر کہ وہ رسول اللہ کی بھانجیاں نہیں تھیں بلکہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کی ناسخ التواریخ آپ کی کتاب, اس سے ہم نے ثابت کیا کہ وہ بھانجیاں نہیں بلکہ بیٹیاں ہیں, اور آپ کی اعیان الشیعہ اس سے ہم نے ثابت کیا کہ
وہ بھانجیاں نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں. اور اسی طرح بحار الانوار المبسوط ان چاروں کتاب سے ہم نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی وہ بھانجیاں نہیں تھیں بلکہ حضرت زینب، رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ تینوں پلس حضرت فاطمہ الزہرا، یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے